سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں جو اللہ پاک نے 3 پتھروں کا ذکر فرمایا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ صرف 3 پتھر نہیں ہیں بلکہ 3 طرح کے دل یا 3 طرح کی شخصیات کو جو ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ پتھر ہوتے ہیں کہ جو کہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر ہلکی سی بھی ضرب ماری جائے تو ان کے اندر سے چشموں کی طرح پانی پھوٹ پڑتا ہے، بلکہ یہاں پہ نہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اتنا پانی بہتا ہے کہ وہ نہروں کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر نہر جو ہوتی ہے وہ کسی ایک علاقے تک تو لمیٹڈ نہیں رہتی ہے، وہ جہاں جاتی ہے کتنے علاقوں کو وہ سیراب کرتی جاتی ہے، کتنی زمینوں کو جو ہے وہ ہریالی دیتی ہوئی جاتی ہے، وہاں کھیتی دیتی جاتی ہے، پھل دیتی جاتی ہے۔ جہاں پانی نظر آتا ہے وہاں چرند پرند آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، انسان وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک نہر کے اندر خوبصورت کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ جس علاقے سے گزرتی جائے گی وہاں پہ ایک زندگی، ایک تہذیب، ایک ثقافت جو ہے وہ آباد کرتی جائے گی۔ تو گویا کہ پانی کے اندر ایک زندگی کا جو پہلو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنے نرم ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جب ان کو حق بات سنائی جاتی ہے، اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، تو ان کے اندر سے جو ہے وہ ایمان ایسے بہنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس پتھر سے پانی بہنے شروع ہو جاتا ہے۔ یا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ جب ان تک حق بات پہنچتی ہے، سچ بات پہنچتی ہے، اللہ کا کلام پہنچتا ہے، تو وہ اس کلام کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور صرف جذب ہی نہیں کر لیتے ہیں بلکہ اس پانی کی نہر کی طرح وہ دوسروں کو بھی سیراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو آباد کرتا ہے، لوگوں کی سوچوں کو آباد کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کا نظریہ ہی جو ہے وہ لوگ بدل دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہے کہ جو کہ اسلام لانے سے پہلے ہی بہت خوبصورت شخصیت تھے اور بہت پیارا دل ان کے پاس تھا۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں، نبوت سنتے ہیں، تو وہ بغیر کسی حجت کے جو ہے وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ 10 صحابہ اکرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے 6 صحابہ اکرام وہ ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی تھی، خود بھی جنتی بنے اور ساتھ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جنتی بنا دیا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں جو ذرا کم گو ہوتی ہیں، بڑی گہری ہوتی ہیں، تدبر کرنے والی ہوتی ہیں، اسکالرز ٹائپ ہوتی ہیں، یعنی کہ لوگ بہت خوبصورت اور بہت پیارے ہوتے ہیں، مگر جب ان تک حق بات نہیں پہنچی ہوتی ہے، لیکن جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، انہیں جو ہے حق اور سچ بات سنائی جاتی ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ قرآن تھا ہی انہی کے لیے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے وہ انہی کو سنانے کے لیے قرآن دیا تھا۔ تو یہ ایک طرح کے جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ سب بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔